الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جس موضوع کے بارے میں آج ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی ادا اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے ہیں، زمان و مکان اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا: اس وقت کائنات میں واحد بندہ ہوں جسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، بتائیے یہ اعزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ، اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جب میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یاد رکھ موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے حائل ہیں، جبکہ آمدہ امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا: کائنات کے مالک، بتائیے وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ امت محمدی ہوگی، ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ایام پا کر صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے، پھر وقت افطار نڈھال جسم، خشک زبان، منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، کیونکہ اس لمحے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حاضری کے وقت، شب کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اس سے بھی زیادہ نفیس ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک خیر و برکت اور ہمدردی اور اخوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلا شبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی، جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل گئی، جس کسی کو بھی دوزخ سے آزادی مل گئی، تو وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے اور یہ بھی معافی مانگ لے، شاید ابھی یہ میری طرف سے رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی بندہ احتساب اور ایمان کے ساتھ اللہ پاک کے
رمضان کا احترام کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کو داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا، کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ جب وہ روزہ دار اس روزہ دار سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریان کا معنی لغوی معنی ہی یہ ہے کہ پورا سیراب۔ یہ بھرپور سیرابی تو اس روزہ دار کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے، ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان المبارک کا احترام اور احتساب اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔